اس ویڈیو میں مضمون پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائیز کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا اور سوال جواب کی مشق کو بھی حل کر کے دکھایا جائے گا۔ تو چلیے وہیں سے جاری رکھتے ہیں کہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ بیکاز fossil energy is a finite resource, its depletion accelerates as population needs for food and services escalate۔ یعنی زمینی توانائی جو ہے اس کا جو ذخیرہ ہے یہ محدود ہے، کبھی نہ کبھی اس نے ختم ہونا ہے۔ تو جو یہ استعمال ہوتی جا رہی ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے، بلکہ تیزی سے یہ کمی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ جو آبادی کی، خوراک کی اور باقی ضروریات کی جو یا سہولتوں کی جو ضرورت ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ Thus cost of fuel increases everywhere، لہٰذا ہر جگہ ایندھن کی جو قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے، جیسے کہ تیل، گیس اور کوئلے کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ Certainly improved technology will assist in more effective management and use of resources۔ یقینی طور پر ٹیکنالوجی جو ہے اگر اس میں بہتری لائی جائے تو یہ مدد دے گی مختلف ذرائع کا بہتر طریقے سے انتظام کرنے میں۔ But it cannot produce an unlimited flow of those vital natural resources that are the raw materials for sustained agricultural production۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس سلسلے میں ناکافی رہے گی، کیونکہ جو معدنی ذرائع وغیرہ ہیں، جو اہم معدنی ذرائع ہیں، اور جو دوسرا خام مال ہوتا ہے جو زرعی پیداوار کو جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے، تو ٹیکنالوجی جو ہے اس کا کبھی نہ ختم ہونے والا کوئی ذخیرہ نہیں پیدا کر سکتی۔ یعنی ٹیکنالوجی جو ہے صرف ان چیزوں کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن ان کے ذخیرے میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ فار انسٹنس فرٹیلائزرز انہینس دا فرٹیلیٹی آف ایروڈیڈ سوائلز، مثال کے طور پر جو کھاد ہوتی ہے وہ متاثرہ مٹی والی زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہے۔ بٹ ہیومنس کی ناٹ میک ٹاپ سوائل، لیکن انسان خود جو ہے وہ جو اس طرح کی اوپر کی مٹی ہوتی ہے جو کھیتی باڑی میں مدد دیتی ہے اس کو خود سے نہیں بنا سکتے۔ Indeed, fertilizers made from finite fossil fuels are presently being used to compensate for eroded topsoil۔ یقیناً وہ کھاد جو کہ محدود زمینی ایندھن کی مدد سے بنائی جا رہی ہے، وہ اوپر کی جو زرخیز مٹی ضائع ہو جاتی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ A productive and sustainable agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity۔ ایک عمدہ پیداواری اور پائیدار زرعی نظام جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے حیاتیاتی سالمیت کو برقرار رکھنے میں ہے۔ یعنی یہ جو فاسل فیول کی طرح کی جو توانائی ہے یا ذخائر ہیں ان کو برقرار رکھنے سے ہی ایک بہتر زرعی نظام جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے۔ Strategies for the future must be based on the conservation and careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production۔ یعنی مستقبل سے متعلق جو منصوبہ بندی ہے اس کی بنیاد اس بات پر رکھنی چاہیے کہ اس کے ذریعے زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی ذخائر جو کہ خوراک کی پیداوار کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کو اس حکمت عملی میں تحفظ ملے اور بہت احتیاط کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے تاکہ ان میں کمی بھی واقع نہ ہو اور پیداوار بھی بڑھتی رہے۔ Yet none of these measures will be sufficient to ensure adequate food supplies for future generations۔ پھر بھی ان میں سے کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ناکافی ہوگی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ خوراک کی جو ترسیل ہے یا پیداوار ہے وہ کافی رہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ unless the growth in the human population is simultaneously curtailed، جب تک کہ یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے انسانی آبادی ساتھ ساتھ ہی اس کا جو اضافہ ہے اس میں بھی اگر کمی نہ لائی جائے تو یہ سب کوششیں جو ہیں وہ بیکار ہوں گی۔ Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world، بہت سی اس پر جو ہے وہ
تحقیق کی گئی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر دنیا بھر میں زندگی کے معیار کو بہتر بنانا ہے the optimum world population should be less than 2 billion. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی جو آبادی ہے اسے زیادہ سے زیادہ 2 بلین تک رکھنا ہوگا، یعنی اس سے زیادہ بڑھنے نہ پائے، ورنہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں مشکل پیش آئے گی. Therefore, from now until an optimum population is achieved، یعنی اب تک سے لے کر جب تک کہ یہ جو حد بتائی گئی ہے زیادہ سے زیادہ آبادی کی، اس مقصد کو جب تک کہ حاصل نہ کر لیا جائے، strategies for the conservation of land, water, energy and biological resources are to be implemented effectively. مختلف جو لاہے عملی ہے، طریقہ کار ہیں زمین کو تحفظ دینے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ پانی، توانائی اور حیاتیاتی جو ذخائر ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں انہیں اچھے طریقے سے لاگو کرنے کی اور جاری رکھنے کی ضرورت باقی رہے گی. Maintaining a sound and productive environment all over the world is essential. دنیا بھر میں ایک سازگار اور پیداواری ماحول کا بنانا یا اسے قائم رکھنا بہت ضروری ہے. اب ایک سرسری سی نظر یہ ان اعداد پر بھی ڈال لیتے ہیں کہ جو دنیا کی آبادی اور اس کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ کس طرح سے رہا ہے. تو ان اعداد و شمار پر اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آبادی کس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو چلیے اب دیکھتے ہیں اس سبق سے متعلق سوال جواب. پہلا سوال، which areas are most affected by incessant growth in population؟ یعنی آبادی میں جو بے دریغ اضافہ ہو رہا ہے اس سے کون سے علاقے دنیا کے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب پہلے ہی جملے میں موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام بر اعظم ہی سے متاثر ہو رہے ہیں. اگلا سوال، why are the developing countries going to suffer more due to overpopulation؟ یعنی جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بڑھتی ہوئی آبادی سے کیوں زیادہ متاثر ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اسی پیراگراف کے اگلے حصے میں. گریٹ پریشر سے لے کے اس پیراگراف کے آخر تک لکھ کر ہم ان تمام پوائنٹس کو کور کر سکتے ہیں جو اس سوال کے جواب کے لیے درکار ہیں. اگلا سوال، واٹ از دا میجر کاز آف فوڈ شارٹیج اینڈ میل نیوٹریشن؟ یعنی خوراک کی جو کمی ہے، یعنی خوراک کی ترسیل کی جو کمی ہے، اس کے علاوہ جو لوگوں کے اندر خوراک کی کمی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اس مضمون کے اس حصے سے ہم لے سکتے ہیں دیر آر اباؤٹ سے لے کر آلسو گرو تک لکھ کر یہ تمام پوائنٹس ہم کور کر سکتے ہیں کہ جن میں خوراک کی جو ترسیل ہے، یعنی اس کو خوراک کو لوگوں تک پہنچانے کا جو عمل ہے اور اس میں جو کمی واقع ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے. اگلا سوال، ہاؤ آر واٹر ریسورسز انڈر گریٹ اسٹریس؟ یعنی پانی کے ذخائر جو ہیں وہ کس طرح سے دباؤ کا شکار ہیں؟ تو اس کا مکمل اور تفصیلی جواب ہمیں اس حصے میں ملتا ہے جہاں بات ہو رہی ہے کہ واٹر از اندر کریٹیکل آئٹم فار آل کراپس. تو اس پیراگراف کے آخر تک لکھ کر آپ اس جواب کو مکمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال، واٹ از دی افیکٹ آف ڈپلیشن آف فاسل انرجی؟ یعنی زمین سے حاصل کی جانے والی جو توانائی ہے اس میں جو کمی واقع ہوتی جا رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا یا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا مکمل جواب ہمیں ملتا ہے یہاں اس پیراگراف نمبر 5 کے آخر میں جہاں بات ہو رہی ہے کیپٹل ایف سے لکھیں گے اس سوال کا جواب شروع کرتے ہوئے. فاسل انرجی از اے فائنائٹ ریسورس، اٹس ڈپلیشن ایکسلریٹس ایز پاپولیشن نیڈس فار فوڈ اینڈ سروسز ایسکلیٹ، thus کاسٹ آف فیول انکریزز ایوری ویئر. تو یہ ہے اس سوال کا مکمل جواب. اگلا سوال، واٹ از دا لمیٹیشن آف امپروو ٹیکنالوجی؟ یعنی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو بہتری آ رہی ہے اس میں ایک جو رکاوٹ ہے یا ایک حد بندی محسوس ہوتی ہے یا جو بات ترقی کو یا کسی مقصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا مکمل جواب ملتا ہے ہمیں پیراگراف نمبر 6 میں. سرٹنلی سے لے کر
cannot make ٹاپ سوائل تک لکھ کر ہم یہ جواب جو ہے کور کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، ہاؤ کین sufficient فوڈ سپلائی بی میڈ پاسبل فار دا فیوچر جنریشن، یعنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خوراک کی ترسیل کا جو عمل ہے اسے ہم کس طرح سے کافی بنا سکتے ہیں، یعنی اسے تحفظ دے سکتے ہیں کہ وہ جاری رہے۔ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اسٹریٹجیز، پیراگراف نمبر 7 میں اسٹریٹجیز سے لے کر اگر ہم سائملٹینیسلی کرٹیل تک لکھیں تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آخری سوال، واٹ اسٹریٹجیز شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار سیف فیوچر، یعنی کہ ایک محفوظ مستقبل کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس کا ہمیں مکمل جواب ملتا ہے اس پیراگراف کے آخر میں۔ سیورل اسٹڈیز ہیو سے لے کر اگر پیراگراف کے آخر تک لکھیں گے تو وہ تمام پوائنٹس یہاں کور کیے گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا اہم اقدام ہے جو ہمیں اٹھانے چاہیے تاکہ ہم اپنے جو مستقبل ہے اسے محفوظ بنا سکیں۔ اور یہاں بھی سب سے اہم بات یہی بتائی گئی ہے کہ بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اس پر نظر رکھنی ہے اور اسے ایک خاص حد تک بڑھنے سے روکنا، یعنی اس حد سے اسے تجاوز کرنے سے اگر ہم روک پاتے ہیں تو تب ہی ہم اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکیں گے۔ تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔